أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور اس وقت جب کہا تیرے پروردگار نے، للملائکتی، فرشتوں سے، انی جاعل، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفتاً، اپنا نائب. قالوا، کہنے لگے، اتجعل فیہا، کیا آپ بنائیں گے، پیدا کریں گے اس زمین میں، من یفسد فیہا، اس کو جو اس زمین میں فساد کرے گا، ویسفک، اور بہائے گا، الدماء، خون، ونحن، اور حال یہ ہے کہ ہم سارے، نسبح، تیری تسبیح کرتے ہیں، بحمدک، آپ کی تعریف کے ساتھ، ونقدس، اور پاکی بیان کرتے ہیں ہم، لک، آپ کے واسطے. قال، فرمایا اللہ نے، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، وہ جو تم نہیں جانتے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اذ اور اذا، یہ دو الفاظ ایسے ہیں جو وقت کو بتاتے ہیں، زمانے کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کسی معاملے کا پیش آنا کسی زمانے میں ہوا ہے، کسی وقت میں ہوا ہے. عام طور پر اذ کا لفظ جو ہے یہ زمانے ماضی کو بتاتا ہے کہ گزشتہ زمانے میں یہ بات ہوئی تھی، اور اذا کا لفظ جو ہے یہ مستقبل کو بتاتا ہے کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. اذ اور اذا، اور یہ لفظ نصیحت کے موقع پر بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بات آپ یاد کرو، اس بات کی طرف آپ توجہ کرو، دھیان کرو جب ایسا ہوا تھا. اس لیے بعض تراجم میں آپ دیکھیں گے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ کا ترجمہ کریں گے یاد کرو اس وقت کو جب کہا تیرے پروردگار. وہ یاد کرو کا لفظ اس اذ کے موقع کی مناسبت سے بولا جاتا ہے، ورنہ الفاظ میں یاد کرو کہ اذکر کا لفظ کوئی یہاں جو ہے نا آیت میں موجود ہو نہیں. قال، قول سے ہے جس کا معنی کہنا. للملائکتی، رب کا، رب تیرا پروردگار، رب العالمین میں رب کے لفظ کی پوری وضاحت اور تفصیل بیان ہو چکی. للملائکتی، ملائکہ کا لفظ ملک کی جمع ہے. ملک جو ہے یہ الوکا سے ہے جس کا معنی پیغام پہنچانا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص مخلوق، ایک نورانی مخلوق، جس کو اللہ نے بنیادی کام لوگوں کے پاس، انبیاء کے پاس پیغام پہنچانا، وحی کے اسباب پہنچانا، اور زمین پر لوگوں کے لیے دعا اور اللہ کی رحمتوں کو نازل کرنا اور پہنچانا، یہ کام لگایا ہے، جن کو ہم فرشتے کہتے ہیں، ان کو ملک کہا جاتا ہے. ملائکہ اس کی جمع ہے. اور یہ جیسے انسان ایک خاکی مخلوق ہے، جنات ایک ناری مخلوق ہے. انسان خاک سے پیدا ہوا، مٹی سے، اس کا بنیادی عنصر مٹی ہے. اگلی آیت میں انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے. جنات کی بنیادی عنصر جو ہے وہ آگ ہے. ایسے
فرشتوں کا بنیادی عنصر نور ہے۔ ایک نور وہ ہے جو اللہ کی صفت ہے، اللہ نور السماوات، اللہ نور السماوات، تو وہ اللہ کی صفت ہے۔ ایک نور وہ ہے جس سے اللہ نے فرشتوں کو بنایا ہے، تو یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ جیسے مٹی اللہ کی مخلوق ہے، آگ اللہ کی مخلوق ہے، ایسے وہ نور بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ بہرحال اس نورانی مخلوق کا نام ملائکہ ہے، ملائکہ۔ جاعل، جعل سے ہے جس کا معنی خلق کے ہے، پیدا کرنا، اور بنانے اور تسییر کے معنی میں بھی آتا ہے، بنانا۔ خلیفہ خلافت سے ہے، نیابت، نیابت کہ میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ خلف لفظ بھی آتا ہے اس کے لیے، نائب کے لیے، اور خلف بھی آتا ہے لام پر زبر کے ساتھ اور لام پر سکون کے ساتھ۔ البتہ خلف اچھے نائب کو کہتے ہیں اور خلف برے نائب کو کہتے ہیں، لام کے سکون کے ساتھ جب برا نائب، ناکام نائب۔ من یفسد، یفسد جاعل سے، جیسے جعل سے ایسے تجعل بھی جعل سے، پیدا کرنا، کیا تو پیدا کرے گا؟ کیا ترجمہ ہم جو شروع میں حمزہ ہے، الف جس پر زبر ہے، اس کا کرتے ہیں۔ یفسد افساد سے، جس کا معنی فساد کرنا، زمین کے توازن کو خراب کرنا۔ یسفک سفک سے، جس کا معنی بہانا، عام طور پر یہ لفظ خون بہانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ دماء دم کی جمع ہے، خون کو کہتے ہیں۔ نسبح تسبیح سے ہے جس کا معنی اللہ سے عیوب کی نفی کرنا۔ امام علامہ جار اللہ زمخشری تفسیر کشاف میں کہتے ہیں کہ اللہ سے عیوب کی نفی کو تسبیح کہتے ہیں۔ حمد کا معنی اللہ کی صفات کو بیان کرنا۔ تقدیس کا معنی بھی ہے اللہ سے عیوب کی نفی کرنا، کوئی اعتراض کرے اس اعتراض کو دور کرنے کا نام تقدیس ہے، اللہ کی بزرگی اور عظمت کو بیان کرنا۔ اعلم علم سے ہے جس کا معنی جاننا، اعلم میں جانتا ہوں، لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ لا تعلمون میں تا جو ہے یہ تم کو واضح کرتا، مخاطب کو، تم نہیں جانتے۔ اعلم میں حمزہ جو ہے شروع میں، یہ متکلم کو واضح کرتا ہے، میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں۔ لفظ مادہ اس کا علم کا ہے، اعلم میں جانتا ہوں، لا تعلمون تم نہیں جانتے، لا کی وجہ سے نفی ہو گئی علم کی یہاں ان کے لیے۔ اس سے پچھلی آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر تھا، اور اللہ کی نعمتوں کے پیرائے میں اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ بتایا تھا۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا یا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون میں اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر کیا جو ظاہری اور حسی ہیں، جو براہ راست انسان پر اثر انداز ہوتی، یا اس کی شخصیت کے حوالے سے یا اس کے ماحول کے حوالے سے، جس کا انسان مشاہدہ کرتا ان نعمتوں کا۔ ایک نعمت وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو معنوی ہے، جن کا انسان احساس تو کرتا اندر سے، لیکن کوئی ظاہر میں کوئی چیز مادی شکل میں موجود نہیں ہوتی۔ جیسے اللہ نے گندم پیدا کیا، ہمارے لیے مادی طور پر ایک چیز موجود ہے، لیکن اللہ نے ہمیں انبیاء کی اولاد میں پیدا کیا، ایک چیز مادی طور پر موجود نہیں، اس کا احساس ہمارے دل میں، علم کا احساس ہوتا ہے دل میں، اس کو معنوی کہتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر اپنی معنوی نعمتوں کا ذکر کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے جد امجد حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کو علم سے نوازا اور نبوت اور رسالت سے نوازا، فرشتوں کا مسجود ٹھہرایا کہ فرشتوں نے ان کے سامنے ماتھا ٹیکا، سجدہ کیا،
اور تمہیں ان کی اولاد بنائے جن پر تم بجا طور پر فخر کر سکتے۔ اتنی نعمتیں اور اتنے اعزازات سے جس اللہ نے تمہیں نوازا ہے، اس کا بھی تو تقاضا ہے کہ تم اس اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، اس کی عبادت میں، اس کی توحید میں آمیزش نہ کرو، ملاوٹ مت کرو، کسی کو شریک مت کرو۔ اس مناسبت سے یہاں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش کا اور ان کی آمد کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنے اس منصوبے کو رکھا۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے سامنے اپنے اس منصوبے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں کیا کہ اللہ کو فرشتوں کی رائے درکار تھی، کہ کوئی بات یا کوئی پہلو اس معاملے کا پردہ خفا میں تھا، اس کو کھولنا تھا، ایسا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو محیط ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، تو رائے اس لیے نہیں لی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے معلومات جمع کر کے اپنے علم کو پختہ کرنا چاہ رہا تھا۔ اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رائے نہیں لی فرشتوں سے کہ فرشتوں کو یہاں ایک ممبر ہونے کے ناطے باقاعدہ ایک حیثیت حاصل تھی رائے دینے کی، اور اگر وہ رائے ان کی نہ لی جائے تو کل خدا نخواستہ یہ منصوبہ ناکام ہو جائے، ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فعال لما یرید ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پوچھتا، اللہ سے پوچھ کوئی نہیں سکتا، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ تو فرماتے ہیں حضرت مفتی صاحب کہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے رائے لی تاکہ ایک تو آنے والی انسانیت مشورے کی اہمیت کو سمجھ جائے کہ جو کام کرنا ہو وہ مشورے سے کیا کرو، اس لیے کہ وہ اللہ جو مشورے کا محتاج بھی نہیں ہے وہ بھی مشورہ لے رہا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے باقاعدہ وحی آتی ہے، ان کو بھی شاورہم فی الامر مشورے کا حکم دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ مشورے کے محتاج نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے کہ آنے والی انسانیت اس کی اہمیت کو سمجھے کہ مشورے کے ساتھ کام ہو۔ اور دوسرا یہ کہ فرشتوں کی رائے ظاہر ہو جائے، رائے ظاہر ہو جائے کہ وہ اس معاملے میں کہنا کیا چاہتے ہیں، اور وہ آنے والے لوگ اس رائے کا علم رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مشاہدے میں لانا چاہتے تھے اس رائے کو، اس لیے ان کے سامنے بیان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں جو زمین کے معاملات میں میرے احکامات کی تنفیذ کرے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہم پر کلمہ لازم ہے، ہم پر نماز لازم ہے، ایسے ہی ہم پر یہ لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے نفاذ کے لیے ہم اپنا ایک رہنما چن لیں، کہ ہم جس زمین میں رہتے ہوں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قانون کو نافذ کرنے کے لیے نیابت الہی ایک ایسی شخصیت اور ایسی صفات والی شخصیت ہو نیابت الہی کے لیے جو خلیفہ کہلائے۔ خلافت کا قائم کرنا، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ فرماتے ہیں کہ یہ دین اسلام کا فریضہ ہے، فریضہ ہے۔ اس لیے صرف نماز پڑھ لینا، صرف زکوٰۃ دے دینا، اس کو دین سمجھ لینا یہ ناکافی ہے، یہ ناسمجھی ہے۔ اس حوالے سے دین کا حکم ایک عمومی ہے کہ ایک ایسے معاشرے کا قیام بھی ضروری ہے جس میں اللہ کا دین غالب نظر آئے، جس میں احکامات نافذ ہوں، ورنہ ہماری صرف نماز پڑھنے سے، ہمارا صرف روزہ رکھنے سے اللہ کے احکامات نافذ تھوڑی ہوتے ہیں انسانیت پر۔ اور انسانیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی وہ خوبی دیکھ ہی نہیں سکتی صرف ہماری نماز سے، صرف ہمارے روزے سے۔ یہ تو تب ہوگا جب اللہ کا نظام عدل ان پر نافذ ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ خلافت بھی
اللہ کا حکم ہے کہ خلافت قائم کی جائے۔ فرشتوں نے جب یہ سنا تو کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ پیدا کریں گے اس سرزمین میں ایسے شخص کو، ایسے لوگوں کو جو فساد کریں گے؟ یہاں دو باتیں اہم ہیں سمجھنی۔ ایک بات تو یہ کہ فرشتوں کا کہ اس کہنے کا منشا کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ فرشتوں کو یہ کیسے معلوم ہو گیا؟ ابھی تو آدم علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے، تو فرشتوں کو یہ معلوم کیسے ہو گیا کہ آنے والی انسانیت یہاں فساد کرے گی؟ کیسے پتہ چلا؟ تو پہلی بات کہ فرشتوں کا منشا العیاذ باللہ اللہ کے قانون پر اور اللہ کے منصوبے پر اعتراض نہیں، وہ اللہ پر اعتراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی خلقت ایسی کہ پیدا کی ہے، ایسا مخلوق ان کو بنایا ہے کہ ان کے اندر نافرمانی کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ لا يعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ تو یہ اعتراض نہیں تھا، کسی حسد کا پیش خیمہ نہیں تھا، کسی نافرمانی کے جذبے کے تحت یہ بات نہیں کہی جا رہی تھی، بلکہ ایک نیازمندانہ پیشکش تھی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں اس کی مثال ایسی دی ہے، فرماتے ہیں جیسے ایک سربراہ ہے، اس کی کچھ کارکن موجود ہیں ان کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے، اور سربراہ ان کو کہے کہ میں کچھ اور لوگ بھرتی کرنا چاہتا ہوں جو میرے کاموں کو نبھائے، تو وہ کارکن اپنی خدمات پیش کر دے کہ یہ کام ہم کر لیں گے، آپ اور لوگوں کو کس لیے بلانے کی ضرورت نہیں، ہم حاضر ہیں اپنی خدمات دینے کے لیے۔ تو جیسے وہاں ان کی یہ جو ہے نا ان کی آواز جو ہوتی ہے وہ نیازمندانہ ہوتی ہے، وہ خدمت کا کہ ایک جذبے کے تحت ہوتی، اعتراض نہیں ہوتا۔ ایسے ان فرشتوں نے بھی یہ بات اپنے جذبہ نیازمندی کے طور پر کہی ہے، اعتراض کے طور پر نہیں کہی۔ دوسری بات کہ فرشتوں کو معلوم کیسے چلا کہ یہ لوگ فساد کریں گے؟ اس حوالے سے مفسرین نے کئی رخ اور جنا تفصیلات بیان کی ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ چونکہ اس سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے 2000 سال پہلے سے یہاں جنات آباد تھے، اور انہوں نے اس زمین پر بہت فسادات کیے تھے، بڑی آپس میں خون ریزیاں کی تھی، بلکہ بعض روایات میں تو یہاں تک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کے ابلیس کی قیادت میں فرشتے آئے اور ان جنات کی پٹائی کی، اور ان کو جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹیوں کی طرف بگایا اور ویرانوں کی طرف بگایا، آبادیوں کو ان سے خالی کیا، میدانوں کو ان سے خالی کیا۔ بہرحال ان فرشتوں نے جب جنات کے یہ کرتوت سامنے رکھے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ آنے والی مخلوق بھی ایسے ہوگی، تو کہا اس لیے اپنی رائے میں اس بات کا حوالہ دیا۔ اور دوسری توجہ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کے واسطے سے آنے والی انسانیت کا ایک نقشہ ان کے سامنے رکھا کہ اس طرح ہوگا، ان میں کچھ لوگ اچھے ہوں گے، کچھ بھی کمزور ہوں گے، کچھ امن کے پر علم بردار ہوں گے، کچھ فسادی ہوں گے۔ تو انہوں نے فرشتوں نے اس تبصرے کو اس علم کی بنیاد پر کیا کہ جب ان کے اندر برے لوگ بھی ہوں گے تو ہم تو سراپا اچھے ہی ہیں، ہم یہ کام کر دیتے ہیں تاکہ فساد کی اور خون ریزی کی ضرورت ہی نہ ہو۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم ہیں آپ کی تسبیح کرنے والے، ہم ہیں آپ کی تحمید اور آپ کی تقدیس کرنے والے۔
یا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک نقطہ بیان کیا کہ نیابت کے لیے صرف شخصی تقوی کافی نہیں ہوتا، بلکہ علم اور فہم بھی ضروری ہوتا ہے۔ صرف شخصی تقوی اور صرف مجاہدے اور عبادات یہ خلافت کے لیے اور نیابت کے لیے ناکافی صلاحیت ہے۔ مکمل صلاحیت جو ہے وہ علم اور فہم کے ساتھ جو عمل ہے وہ کافی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حاکمانہ جواب دیتے ہوئے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، آنے والے منصوبے کی پوری تفصیلات میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حاکمانہ جواب تھا، اگلی آیات میں حکیمانہ جواب ہے، تاکہ یہ بات اچھی طرح ان کے دل کی آواز بن جائے۔ اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، یہاں تک ترجمہ دوبارہ دیکھ لیجیے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور اس وقت جب فرمایا تیرے پروردگار نے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں پیدا کرنے لگا ہوں، بنانے لگا ہوں زمین میں خلیفہ اور نائب۔ قالوا اتجعل فیہا، کہنے لگے کیا آپ بنائیں گے اس زمین میں، من یفسد فیہا، ان کو جو فساد کریں گے اس میں، ویسفک الدماء، اور بہائیں گے خون، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور ہم ہیں آپ کی تسبیح اور تحمید کرنے والے اور آپ کی پاکی کو بیان کرنے والے پر بیان کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا بے شک میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے۔ صدق اللہ مولانا۔